السلام علیکم۔ آپ نے قربانی کا جانور خرید لیا؟ کہیں عیب دار تو نہیں خرید لیا؟ آپ کی قربانی نہیں ہوگی، اور میں دلائل اوتھنٹک کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 8 چیزیں جانور کو خریدنے سے پہلے آپ کو دیکھنی ہے۔ میں مفتی عمران خان چھرہ علی گڑھ سے اور اوتھنٹک ریفرنس کے ساتھ بتاؤں گا۔ اور سب سے پہلے خریدنے سے پہلے آپ کی نیت کیا ہو یہ میں بتاؤں گا۔ وہ نیت نہیں ہوئی آپ کی قربانی نہیں ہوگی، وہ میں آگے بتاؤں گا۔ دھیان سے سنیں اور جو سمجھ میں نہ آئے اس کو کمنٹ کریں۔ دیکھو، سب سے پہلے جب آپ جانور خریدیں تو کوشش تو یہ کریں کہ ہم بکرا یا بکری خود کا جانور خریدیں، اس میں کوئی شریک نہ ہو۔ جیسے بڑے جانور میں حصہ ہوتا ہے، کیونکہ جو حصے دار ہیں ان کی نیت کیسی ہے نہیں معلوم، لہٰذا جب جانور آپ خریدنے جائیں تو چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا جانور ہو جس میں 7 حصے ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ لنگڑا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ عیب دار کی جانور کی قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب کیا عیب ہوتا ہے، کون سا عیب نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، آپ نمبر 1 جانور کو دیکھ لیں، لنگڑا تو نہیں۔ اب ایک پیر وہ بالکل لگتا ہی نہیں ہے زمین پر، تو یہ لنگڑا کہلائے گا اور یہ عیب دار ہو گیا، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں، پیر ہلکا سا رکھتا ہے یعنی سہارا لے کر چلتا ہے تو پھر یہ عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 2، اتنا کمزور دبلا پتلا جانور کہ جس کے ہڈیوں میں گودا ہی نہ ہو، یا خارش زدہ ہو، کھجلی کا مارا ہوا ہے۔ بہت سے ہمارے بھائی میں مدارس کی یا کوئی بھی جگہ ہو جہاں آپ جانور میں حصہ ڈالتے ہیں، آپ نے کبھی جا کر دیکھا وہ کتنا سڑا ہوا لاتے ہیں، سڑیل پوری 2 سال بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ مدرسے میں ڈالو بٹ مدرسہ صحیح ہو۔ جا کر آپ دیکھیے، بہت سے مدارس ہیں، تھوکے والی جگہ مت ڈالیے، وہ آپ کا حصے کے جو پیسے ہیں وہی کھا جائیں گے۔ یہ بھی تو شریعت ہے نا۔ حضرت عمر نے فرمایا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، ایمان والا نہ دھوکہ دیتا نہ کھاتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنا جانور جس میں آپ کا حصہ ہے، مدرسے میں ہے یا کسی کے ساتھ ڈالا ہے، آپ جا کر ایک نظر ڈال لیجئے۔ بھئی گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، گوشت ہم پوری سال کھاتے ہیں، مقصد ہے وہ سنت ادا ہو جائے۔ تو 2 چیزیں یہ دیکھنی ہے۔ تیسری چیز، اور یہ بہت ضروری چیزیں میں بتا رہا ہوں، آگے آنے والی آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ تو تیسری چیز، سینگ اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ سینگ میں عیب کون سا مانا جاتا ہے؟ اگر کسی کے سینگ جانور کے جڑ سے اکھڑ گئے، بیماری سے یا کہیں چوٹ لگ گئی اس کے اور جڑ سے اکھڑ گیا سینگ، تو ظاہر سی بات ہے دماغ میں اس کا اثر گیا ہوگا، لہٰذا یہ عیب ہو گیا، جڑ سے اکھڑ جانا۔ جس جانور کے سینگ جڑ سے اکھڑ گئے اب اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بیچنے والے تمہیں نمک مرچ لگا کر بیچ جائیں گے، اس لیے اپنے ساتھ تجربے والے کو لے جائیے جو ان مسائل سے بھی واقف ہو۔ اگر سینگ کسی کا پیدائشی نہیں ہے یا آدھے کٹ چکے ہیں یعنی جڑ سے نہیں کٹے، وہ عیب نہیں ہے۔
آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ نمبر 4، آنکھ سے اندھی ہے، بکری ہو یا بکرا ہو یا بڑا جانور ہو، یا کانا ہے، آنکھ کانا ہے، یہ عیب ہو گیا، قربانی نہیں ہوگی۔ اندھا بھی نہیں، کانا بھی نہیں، روشنی کم ہے، تو عیب میں جو ایک لمٹ رکھی ہے وہ ہے تہائی چیز۔ جیسے 30 روپے ہے، 30 روپیز، اس کا تہائی 10 روپیز، ثلث۔ اب تہائی کا اعتبار ہے، جیسے اگر روشنی آنکھ کی تہائی چلی گئی یا اس سے زیادہ چلی گئی تو یہ عیب ہو گیا۔ یعنی اندھا بھی نہیں، کانا بھی نہیں، لیکن روشنی نہیں ہے، اب وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا، چارہ کھلا کر اندازہ کر لیا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگ نہیں جانتے، خرید لاتے ہیں اور اس کو نظر ہی نہیں آتا جانور کو۔ تجربے کار کو لے جائیے، تہائی روشنی یا اس سے زیادہ چلی گئی، عیب ہو گیا، قربانی نہیں ہوگی۔ تہائی سے کم ہے روشنی، وہ عیب نہیں ہے۔ نمبر 5، کان۔ کسی جانور کا کان تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹ گیا، تہائی سمجھ گئے ہو گیا آپ، 3 حصے کرو، تہائی کٹ گیا، اب چھوٹے چھوٹے سوراخ یہاں بھی دوسرے کان میں، سب کو ملاؤ، تہائی کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ عیب ہو گیا، قربانی نہیں۔ تہائی سے کم ہے، عیب نہیں ہے، قربانی ہو جائے گی۔ 5 ہو گئے۔ چھٹا، دانت۔ اب وہ دانت سے چارہ کھاتا ہی نہیں، یا اکثر دانت ٹوٹ گئے، یہ عیب ہو گیا، آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ کیا اس سے چارہ کھلا کر کبھی دیکھا آپ جانور کو لاتے ہیں؟ دیکھو۔ اس کے بعد 7واں، پونچھ۔ پونچھ کا بھی وہی ہے، تہائی یا تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے، وہ عیب ہو گیا، قربانی نہیں ہو سکتی۔ تہائی سے کم ہے، وہ عیب نہیں ہے، قربانی ہو سکتی ہے۔ 8واں لاسٹ، بڑا اہم ہے، کوئی نہیں بتائے گا، تھن، جس سے دودھ نکالا جاتا ہے۔ تہائی تو آپ کو یاد ہی ہے، 4 تھن والا جانور ہے، 1 تھن خراب ہے تو قربانی ہو جائے گی، عیب نہیں ہے، کیونکہ تہائی سے کم ہے۔ بھئی 4 تھن ہے، 4 تھن کا تہائی ہم نکالیں گے تو 1 تھن اور 1/4 تھوڑا سا اور، ٹھیک ہے۔ اگر 2 تھن خراب ہیں جس کے 4 تھن ہیں تو وہ عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ کبھی آپ نے دیکھا کسان لوگ لاتے ہیں اور جو بیچ کے جو دلال ہوتے ہیں وہ آپ کو بھیڑ دیں گے، تھن کی جانچ کرائیے، 2 تھن خراب اگر ہو گئے، 4 تھن والوں کے 2 تھن خراب ہیں، مارے گئے، قربانی نہیں ہوگی۔ اگر 2 تھن والا جانور ہے جیسے بکری ہے تو اس کا اگر 1 تھن بھی خراب ہے تو عیب ہے، قربانی نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ قربانی سے پہلے تقریباً 8 چیزوں کا جاننا بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہے تو پلیز کمنٹ کریے، اور اگر سمجھ میں نہیں آیا ہے، کیا سمجھ میں نہیں آیا ہے، وہ بھی کمنٹ کریے، انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ السلام علیکم۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے، اگر آپ نے فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو اگر
آپ نے فالو نہیں کیا ہے، فالو کیا ہے تو مت کریے، فالو نہیں کیا فالو کر لیجئے، سبسکرائب یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، مہربانی ہوگی۔ السلام علیکم۔